بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب قفقاز کی پہاڑیوں میں ایک طویل جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف روس کی ٹڈی دل افواج تھی جو ہر طرح کے جنگی اسلحوں اور آتش گیر ساز و سامان سے لیس تھی۔ دوسری طرف قفقاز جسے کوہقاف بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہاڑیوں کے مومن متوالے تھے جن کے پاس بظاہر مادی بے سر و سامانی تھی، لیکن وہ اپنی صفت میں کوہساروں کے فاتح تھے۔ ان کی ایمانی طاقت ان کا سب سے مضبوط ہتھیار تھی۔ ان کی حریت پسندانہ اسپرٹ اور ان کے عزم و استقلال بے نظیر تھا۔ روس کے مغرور اسلام دشمن حکمرانوں نے ایک لشکر جرار سمیت ان پر حملہ بولا تھا۔ چوطرفہ یلغار اور محاصرہ کیا گیا۔ کوہقاف کی پہاڑیوں پر آباد مسلمانوں کے قبائل اذیت کے بدترین دور سے گزرنے لگے۔ مصائب و آفات کی گویا برسات ہونے لگی۔ اسلام دشمن فاشسٹ استعماری طاقتیں ان پر حملہ آور تھیں، لیکن یہ قبائلی پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ عزیمت کے متوالے ان مجاہدین نے اسلامی دنیا کی ہر طاقت کو پکارا، لیکن بدقسمتی سے کوہقاف کے مجاہدین حالات میں لاکھوں روسی افواج سے نمبردار آزما تھے، جبکہ عالم اسلام پوری طرح یہودیت اور صہیونیت کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ کوئی بھی اسلامی طاقت ان کی مدد کو نہ پہنچی۔ وہ صرف اپنے دینی بھائیوں سے مدد کی امید لگا رہے تھے، لیکن دینی بھائیوں کے ضمیر کی موت واقع ہو چکی تھی۔ مٹھی بھر مجاہد عربی اور ایرانی سلطنتوں سمیت عثمانیوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، لیکن وہ ایک ایسا وقت تھا جب ساری سلطنتیں اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پیر رگڑ رہی تھی۔ مجاہدین کو افرادی قوت سے زیادہ اسلحوں کی حاجت تھی۔ انہیں امید تھی کہ اگر کچھ توپیں ہی مل جائیں تو وہ ان روسیوں کے چھکے چھڑا دیں گے، لیکن انہیں ایک معمولی سی پستول تک نہ ملی۔ بظاہر ایسی صورتحال میں کوہقاف کے مجاہدین کی شکست یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ جب تمام راستے مسدود ہو گئے، تمام سہارے ٹوٹ کر بکھر گئے، جب قفقاز کے مٹھی بھر مجاہدین لاکھوں روسی افواج کے چوطرفہ نرغے میں آ گئے، تو ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ان کی ہمتیں ٹوٹی نہیں، بلکہ ان کا حال فزادتہم ایمانا جیسا ہو گیا۔ ان کے ایمان بڑھ گئے، ان کا حملہ کفار پر تیز ہو گئے۔ انہوں نے پتھروں کی جگہ اپنے شیر خور بچوں کو ہتھیار بنا لیا۔ وہ لڑتے رہے اور بے پناہ لڑائی کی۔ بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ تاریخ ان قفقازی مجاہدین کی جرأت کو چومے بغیر نہیں رہ سکی۔ لاکھوں روسی فوجیں ان پہاڑوں میں دفن ہو گئی۔ بے شمار جرنیلوں کی کمیٹی مر کھپ گئی۔ روس کا سب سے عظیم جرنیل یرمالوف، جسے تکبر کے ساتھ ان پہاڑیوں کو فتح کرنے آیا تھا، اس سے زیادہ ذلت اور نکبت اس کے ہاتھ آئی۔ غرض یہ کہ کوہقاف کے ان بیٹوں نے لاکھوں کی افواج اور بھیانک تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے ڈر کر اور عالم اسلام کی طرف سے مایوس ہو کر حالات سے سمجھوتہ نہیں کیا، تو ان کے پتھر اور پہاڑ، درخت اور جنگلات ان کے لیے ہتھیار بن گئے۔ روسی افواج کے لیے قبرستان کوہقاف آج بھی غیر مفتور عظیمت کا نشان ہے۔ قفقاز اور داغستان کی داستان العظمی کی فتح کا عنوان ہے۔ روسیوں کی لاکھوں لاشوں کے بوسیدہ ہڈیاں مادیت پر ایمانی طاقت کی شاندار فتح کا اعلامیہ ہے۔ اب آئیے تحریک اسلامی طالبان اور مجموعی طور پر افغان مجاہدین کی طرف۔ ان کی جد و جہد کا عرصہ بمشکل پچھلے 3 سے 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کا عہد حکومت افغانستان کا مثالی اور بے نظیر دور رہا ہے، جسے امارات اسلامیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان نے ملک کو امن و امان، خوشحالی سے ہمکنار کیا تھا۔ بظاہر دنیا بھر کی ٹیکنالوجی اور مادی ذرائع سے محروم ہونے کے باوجود افغانی چرواہوں نے عہد رفتہ کی یاد تازہ کر رکھی تھی۔ یہی ترقیاتی اسلامی سلطنت کا وجود دراصل جمہوریت کے خدا دشمن سامراجی قزاقوں کو کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ بہانے سے اسے کمزور اور پسپا کرنے کے لیے دنیا کے نام نہاد امن پسندوں نے افغانستان پر حملے کیے، لیکن طالبان
یہ وہ لوگ ہیں جو موجودہ ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر پاور کے دور میں بظاہر نہتے ہیں۔ عالمی برادری، جمہوری دنیا اور نام نہاد کٹ پتلی عالم اسلام کے اعتبار سے تو مکمل اکیلے، تنہا اور بظاہر اچھوت روسی افواج نے بھی ان پر حملہ کیا۔ سوویت یونین نے بھی ان پر جارحیت کی، برطانیہ نے بھی انہیں زیر کرنا چاہا، پھر امریکہ کا زیر سایہ 56 ممالک کی فوجوں نے ان پر بم برسائے، ناجائز طور پر افغانستان میں اپنی فوجیں اتاری، ناجائز اور غیر قانونی حکومت تشکیل دی، ہر طرح سے ان کی زمینی فضائی ناکہ بندی کروائی، رسد و کمک کے تمام راستے بند کر دیے، آگ و خون برساتے رہے۔ پوری دنیا میں طالبان کو دہشت گردی، وحشیوں کی علامت بنا کر ایسا پروپوگنڈا کیا کہ جدید دنیا میں طالبان سے نفرت آلودگی گویا کہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن چکی تھی، لیکن طالبان نے کبھی بھی سب پر نہیں ڈالے۔ ان کی داڑھی، پگڑی، امامے والے دیہاتی مجاہدین کی موجودہ پوزیشن آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اس وقت نام نہاد سپر پاور امریکہ ان کی خوشامد کر رہا ہے۔ عالمی طاقتیں انہیں مذاکرات کی میز پر مدعو کر رہی ہیں۔ امریکہ کسی طرح افغانستان سے اپنا بچا کچا وجود باہر نکالنے کے لیے ان سے استدعا کر رہا ہے۔ دنیا ششدر ہو کر دیکھ رہی ہے، جنہیں آج تک نفرت اور وحشت کا نمائندہ بتایا جا رہا تھا، دہشت گردی کا مرکز بتایا جا رہا تھا، آج انہی کے ساتھ روسی، امریکی اور خلیج عرب کی طاقتیں برابری کی سطح پر مذاکرات کر رہی ہیں۔ گھمنڈی اور دہشت گرد امریکہ تو باقاعدہ خوشامد کر رہا ہے۔ افغانستان کی جمہوریت زدہ منافقین کا ٹولہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ پوری دنیا یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس وقت عالم اسلام اور عالمی میڈیا کا بنیادی موضوع طالبان کی فتح ہونا چاہیے تھا، لیکن دوگلی دنیا میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسلامی فاتحین کا تذکرہ کر سکیں، لیکن تاریخ رقم ہو رہی ہے، دلیر طالبان کی فتح رقم ہو رہی ہے، جس میں بزدل ظالموں کے لیے عبرت اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ یہ دونوں مثالیں کوئی 1000 سال پرانی نہیں بلکہ گزشتہ 1-2 صدی کے دورانیے کی ہیں۔ اس لیے 25 کروڑ مسلمان ہند کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر وہ سیکھنا چاہیں تو ان میں ائمۃ الکفر سے مذاکرات اور نظریاتی کافروں سے سمجھوتے سمیت چوطرفہ یلغار میں کامیابی کی اسلامی شاہراہوں کی بھرپور عملی اور زندہ نظیریں موجود ہیں۔ یہ نظیریں باعزت زندگی کی تمنا کرنے والوں کے لیے بہت کافی ہیں اور غلامی کا تہیہ کرنے والوں کے لیے اتمام حجت۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجاہدین کے لیے دعا کرنے کی، مجاہدین کا ساتھ جانی اور مالی دینے کی، اور مجاہدین کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ان کا امیج صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے اور کشمیر کے مجاہدین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔